محمد والے محمد۔ بھٹکتے دین کو شبیر اب تم آسرا دے دو، بھٹکتے دین کو شبیر اب تم آسرا دے دو، مجھے محفوظ کرنا ہے تو یہ کرب و بلا دے دو، بھٹکتے دین کو شبیر اب تم آسرا دے دو، مجھے محفوظ کرنا ہے تو یہ کرب و بلا دے دو۔ بطور خاص شعر سماعت فرما لیں لوگ۔ ذکر تو نے کیا میرا، ذکر تیرا کروں گا میں، تمہارے دشمنوں سے اب خدا ہو کے لڑوں گا میں، کرو تقسیم منصب کو تو اب تم فیصلہ لے لو، خدائی تم سنبھالو اب مجھے فرش عزا دے دو، خدائی تم سنبھالو اب مجھے فرش عزا دے دو۔ صلوات محمد اگر چاہتے ہو دنیا میں یہ بچے بھی موالی ہو، ہماری ہی موادت سے یہ پیدا ہی حلالی ہو، جنم دینے سے پہلے ماں کو ایسی غذا دے دو، ذرا پانی میں حل کر کے انہیں خاک شفا، ذرا پانی میں حل کر کے انہیں خاک شفا دے دو۔ صلوات محمد آخری شعر سماعت فرما لیں، ایسا گنجائش نہیں ہے کہ چڑھتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم، چڑھتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم، ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم، چڑھتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم، چڑھتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم، ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم، اور نیزے پہ چڑھ کے پڑھتے ہیں ہم قرآن کی آیتیں، نیزے پہ چڑھ کے پڑھتے ہیں ہم قرآن کی آیتیں، نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں ہم۔ Wow.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبطحي سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأراضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ محمد وعلى ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مختار حسین حکیم ابن ابو محمد حکیم کی روح کو ایصال فرمائے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم استقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہد الناس صلوات ارشاد فرمائے محمد وعلی محمد پر. ارشاد خداوند عالم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ایام امیر المومنین علیہ السلام شہادت کے ایام ہیں. ایک بندہ مومن کی ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. 10ویں کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کے لیے جو ہمارے پاس احادیث کے ذریعے سے ہمیں اشارے ملتے ہیں، تاکید ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ ذکر اہل بیت کیا جائے. اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کریں، یعنی ذکر قرآن، ذکر اہل بیت کے ساتھ مجلس ترحیم کا انعقاد کیا جائے. اور ہماری روش رہی ہے کہ ہم اپنی خوشی میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنی غمی میں بھی اہل بیت کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں. اپنے غم کو ضم کر دیتے ہیں اہل بیت کے غم کے ساتھ، اس لیے کہ اہل بیت کا غم سب غموں پر حاوی اور بھاری ہے. ان پہ جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ اپنے آپ مثال ہیں. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مومنو، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
فیضان گرامی، ماہ سیام ماہ رمضان ہے، اور جو مومنین ہیں الحمدللہ عبادات میں، طاعات میں مصروف ہیں، دعاؤں میں مصروف ہیں، اور ضیافت الہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ یہ ضیافت الہی سے فیضیاب ہونا ہے۔ دعائیں پڑھ رہے ہیں، یہ ضیافت الہی سے فیضیاب ہونا ہے۔ استغفار کر رہے ہیں، یہ ضیافت الہی سے فیضیاب ہونا ہے۔ توبہ مناجات میں مصروف ہیں، یہ ضیافت الہی تو ہے، اس سے فیضیاب ہونا ہے۔ جو دسترخوان الہی پر بچھی ہوئی ہیں، دسترخوان الہی سجا ہوا ہے اور مومنین اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور جو ماہ سیام ہے، روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ تقوی ہے، تقوی الہی کا حصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو عزیزان گرامی، جو مقصد روزہ بیان کیا گیا ہے وہ تقوی الہی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے اسی طرح سے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے والے امتوں پر لکھے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو مقصد روزہ تو واضح ہو گیا۔ مقصد روزہ صرف سونا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ روزہ رکھ کر انسان سو جائے تو یہ بھی عبادت قرار پاتا ہے۔ مقصد روزہ اچھے اچھے کھانے نہیں ہیں، مقصد روزہ اچھا افطار نہیں ہے، یہ مقصد روزہ نہیں ہے۔ مقصد روزہ جو خدا نے بیان کیا ہے وہ تقوی الہی، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ تقوی کا مقصد کیا ہے اور قربت الہی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تقوی الہی کے معنی کیا ہیں؟ جب ہم عربی لغت میں جاتے ہیں، عربی ڈکشنری میں جاتے ہیں، تو جو تقوی ہے اس کا مصدر ہے وقایہ، الوقایہ، جسے تقوی بنتا ہے وقا یقی عربی میں۔ اتقوا اللہ، اتقو، وقا یقی، اس سب کا مصدر ہوتا ہے الوقایہ عربی میں۔ آپ جب عربی ڈکشنری میں جائیں گے تو مل جائے گا الوقایہ۔ الوقایہ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا، حراست میں لینا، بچانا، یہ وقایہ کے معنی ہوتے ہیں، عربی لغت میں یہ موجود ہیں۔ الوقایہ، تقوی کا اصل مصدر کیا ہے؟ وقایہ۔ اتقو کس سے بنا؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقایہ سے۔ یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزے کا یہ مقصد۔ تو وہی تتقون کا لفظ یہ کہاں سے آیا؟ وقایہ سے آیا۔ تو جو متقین ہیں انہی پر فوکس کیا ہے قرآن مجید نے، اللہ نے انہی کو فوکس کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک تو ہے ہی نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت قرآن مجید، اب کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید تو عالم انسانیت کے لیے آیا ہے، تو ہدایت صرف متقین کے لیے کیوں قرار پایا؟ عزیزان گرامی، دیکھیے جو تقوی ہوتا ہے وہ ایک پاک شے ہے، شفاف شے ہے، لیکن
اب یہ جسے حاصل ہوتا ہے وہ بھی اصالتاً پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت وہ ظرف ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ صاف پانی اگر صاف ظرف میں جاتا ہے، بہت توجہ تاکہ ایک مطلب واضح ہو جائے، صاف پانی صاف ظرف میں جاتا ہے تو پانی صاف رہتا ہے اور وہی شفا بن جاتا ہے، وہی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اور اگر یہی پانی میلے ظرف میں پہنچ جائے تو یہی پانی جو ہے بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ پانی تو ایک ہوا نا، پہلا بھی پانی تھا لیکن صاف ظرف میں گیا تو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، زندگی بن رہا ہے، پانی حی ہے، زندگی ہے تو وہ زندگی بن رہا ہے۔ اور یہی صاف پانی ہے جب میلے ظرف میں پہنچ رہا ہے تو یہی بیماریوں کا مرکز بن رہا ہے، زندگی کا خاتمہ بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے زندگی کے خاتمے کا۔ تو چیز تو ایک ہی ہوگی نا۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، جب یہ ظرف کو تلاش کرتی ہے، جب متقین کے پاس پہنچتی ہے تو انسان کامیاب نظر آتا ہے، منافقین کے پاس یہ ہدایت پہنچتی ہے تو ناکام نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد وآل۔ تو ہدایت تو شاید ایک ہے لیکن ظرف جیسا ہوتا ہے اس کی تاثیر ویسی بن جایا کرتی۔ قرآن ایک ہے لیکن جب اہل علم کے پاس، اہل تقوی کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا اثر ایک الگ نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ الگ نظر آتا ہے۔ جب غیر متقین کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا ایک الگ اثر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی سب قرآن مجید پڑھنے والے تھے، لیکن یہ ہوا کیسے کہ کچھ ایسے ہو گئے جو گمراہ ہو گئے، کچھ ایسے ہوئے جو ہدایت یافتہ ہوئے۔ تو بس عزیزان گرامی، قرآن نے دونوں پر اثر کیا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوئے ان کے ظرف وہ اعلیٰ ظرف تھے اور جو گمراہ ہو گئے وہ کم ظرف تھے۔ ہدایت قرآن مجید نے اثر دونوں پہ کیا ہے۔ تو جو اصل ہے، جو مقصد روزہ ہے، مقصد عبادت ہے، وہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقیوں ہی کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ تو صرف قبول ہی کرتا ہے متقیوں سے۔ آپ جو بھی نیک کام کریں گے اللہ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ، صرف قبول کرتا ہے متقیوں سے۔ تو اب عزیزان گرامی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو تقوی سے متعلق ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو سجا دیا گیا ہے متقیوں کے لیے۔ جنت کو متقیوں کے لیے سجا دیا گیا ہے، یعنی جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ متقی ہیں۔ روزے کا مقصد متقی بنانا، قرآن کا مقصد متقی بنانا، جنت کا مقصد متقی بنانا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، تو اللہ کا مقصد لوگوں کو متقی بنانا ہے۔ روزے کا مقصد یعنی تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ متقی بنانا ہے۔ تو متقی، تقوی، تو تقوی آیا کہاں سے؟ جیسے میں نے عرض کیا تو تقوی کے معنی کیا ہوئے؟ تقوی کے معنی کیا ہوئے؟ عربی ڈکشنری میں تقوی کے معنی ہوئے الوقایا۔ الوقایا، وقایا یعنی بچانا، حفاظت میں لینا۔ اور کیسا بچانا؟ ایسا نہیں، بچانا بھی ایسا کہ جس کے بعد کوئی نقصان نہ ہو۔ تقوی کہتے ہیں بچانا بھی ایسا کہ جس کے بعد کوئی نقصان نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی قیمتی سرمایہ ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، انسان چوروں سے بچا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیتا ہے، لیکن پھر بھی چوری ہو جائے، پھر بھی ڈاکہ آ جائے تو وہ تقوی کی منزل میں نہیں آتا۔ تقوی جس کے پاس آ جاتا ہے وہ انسان کو ایسا بچا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد نہ جہنم ہے نہ نقصان ہے۔ تو تقوی کا یہ مقصد ہے۔ جس کے بعد تقوی آ گیا پھر وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو تقوی لغوی معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ڈکشنری میں جو معنی ہے
کہ بچانا، حراست میں لینا، محفوظ بنانا، یہ ہے تقوی کے معنی، وقایا سے ہے۔ اور اصطلاحاً کہتے کسے ہیں تقوی، کہتے کسے ہیں اصطلاح میں؟ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق صادق آل محمد علیہ السلام، تھوڑا سا چونکہ لفظی گفتگو ہے اور ٹف بحث ہے، لیکن آپ حضرات کی توجہ ہوں گی تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب ہمارے چھٹے امام سے سوال کیا گیا مولانا تقوی کا معنی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں اللہ یفقدک اللہ حیث امرک ولا یزال حیث نہاک، تمہیں وہاں نظر نہیں آنا چاہیے جہاں اللہ نے روک دیا، اور وہاں نظر آنا چاہیے جہاں اللہ نے حکم دیا، یہی تقوی ہے۔ جہاں اللہ نے حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں حاضر رہو، جہاں غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں غیر حاضر رہو۔ اس کو کہتے ہیں، امام کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تقوی۔ الفاظ بدل کے یوں کہہ دوں، واجبات پر اور محرمات پر، واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد وآل۔ تو یہی تقوی ہے۔ اب عزیزان گرامی، تو یہ تقوی اصطلاحاً امام کے گفتگو کے ذریعے سے میں نے یہ تقوی کا معنی سمجھا ہے، اور جو لغوی معنی ہے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، ایسے بچاؤ کہ جہنم کی آگ تم تک پہنچ نہ سکے، ان تک پہنچ نہ سکے۔ تو اس میں یعنی بچانے کے معنی ہے، محفوظ بنانے کے معنی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لے، آخرت کے خسارے سے محفوظ کر لے، یہی تقوی کا معنی ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے محفوظ کر لے، نقصان سے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور بچا لے، اور اس طرح سے بچا لے کہ کوئی خسارہ نہ رہ جائے۔ آپ دیکھیے ہمارے، چونکہ یہ ایام امیر المومنین ہیں، مولا کائنات کے ایام ہیں، شہادت کے ایام ہیں، آج 21ویں تاریخ ہے، تو اسی سے متعلق میں بیان بھی کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ چونکہ مولا امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں، امیر المومنین ہیں، مومنین کے امام ہیں، تو جب متقیوں کے امام ہیں تو ہمیں تلاش یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے کہ وہ ہمارے امام بن سکے، کہ ہم ان کے مامون بن جائیں۔ ہمارے اندر تقوی کتنا، ہمیں اپنا محاسبہ تو کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ امام المتقین ہیں۔ ہم تو کہتے رہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، اذانوں میں ہم اعلان کرتے رہیں، اذان میں کہتے رہیں، اقامتوں میں کہتے رہیں امام المتقین امیر المومنین، ہم اعلان کرتے ہیں 1000 مرتبہ ان کے امامت کا، امام المتقین ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں، اور وہ ایک بار بھی یہ نہ کہیں کہ تم ہمارے ماموم ہو، تم ہمارے شیعہ ہو۔ ہمیں یہ غور کا مقام ہے یا نہیں؟ اب جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے، ہم نے ان کو مان لیا ہے کہ وہ امام المتقین ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے متقی ہیں، ہم تقوی کے کس منزل پر ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی مطلب کے پیش نظر ہمارے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حمام، خطبہ حمام نہج البلاغہ میں موجود ہے، نہج البلاغہ میں خطبہ حمام موجود ہے، ہے سے حمام، حل والا ہے حمام، اس میں موجود ہے خطبہ حمام۔ اور جب آپ وضاحت میں جاتے ہیں، تشریح میں جاتے ہیں، تو حمام کے سلسلے میں ملتا ہے، میں نے اس کو سرچ کیا کہ ایک عابد و زاہد، اپنے وقت کے عابد و زاہد شخص تھے، اور بہت مشہور زمانہ عابد و زاہد تھے، مولا کی خدمت میں آتے، مولا کے صحابی تھے، مولا کائنات کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے مولا آپ متقیوں کے صفات بیان کیجئے اس طریقے سے کہ میرے سامنے مجسم ہو جائیں۔ مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مولا خاموش رہے،
پھر حمام نے پھر دستبستہ عرض کی، مولا آپ متقیوں کے صفات بیان فرمائیں اس انداز سے کہ تمام صفات گویا کہ متقی میرے سامنے مجسم ہو گئے۔ جب حمام کا اصرار بڑھا تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام تقوی الہی اختیار کرو اور نیکی کرو، اللہ سے ڈرو اور نیکی کرو۔ فإن اللہ مع الذین اتقوا وہم محسنون۔ اس کے بعد یہ قرآن کی آیت ہے، امام نے اپنے جملے کو اس سے مزین فرمایا، اس لیے کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ یا حمام اتقوا اللہ واحسن، اے امام تقوی الہی اختیار کرو اور احسان کرو اور بھلائی کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت تھی جس کو امام نے اپنے کلام میں کوٹ کیا، وصل کیا اپنے کلام کو، فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو احسان کرتے ہیں۔ تو آخر یہ ضرورت، پہلے میں اس پہ گفتگو کر لوں، یہ ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ امام یہ بھی کہہ دیتے کافی تھا کہ تقوی الہی اختیار کرو، اس کے بعد جملہ کہا اتقوا اللہ کے بعد کا واحسن، اور احسان کرو، تو یہ کافی تھا نا۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے، امام نے سہارا لیا اپنے کلام کو مدلل بنانے کے لیے قرآن کی آیت کا، اللہ کے کلام کا۔ فإن اللہ، قرآن کی آیت ہے، بعد میں مولانا نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ متوجہ ہے نا، بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو آپ یہ کلام الہی کو دیکھیے اور کلام امیر المومنین کو دیکھیے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں اتقوا اللہ واحسن، اے امام تقوی الہی اختیار کرو اور احسان کرو۔ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں دو لفظ استعمال کیے ہیں اللہ نے، عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الاحسان العدل هو الانصاف، بلکہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں العدل هو الانصاف والاحسان هو التفضل۔ عدل کا مطلب ہے انصاف کرنا اور احسان کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ فضل سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ کرم سے، مہربانی سے پیش آنا، یہ احسان کا مطلب ہے۔ اور عزیزان گرامی، عدالت، صرف عدالت سے معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ عدالت کی تکمیلی صفت کو احسان کہتے ہیں۔ ایک بہت باریک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، عدالت کی تکمیلی صفت کو، یعنی عدالت کو اگر کوئی چیز مکمل کرتا ہے تو وہ احسان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی بات کو واضح کر دوں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کرائے پر مکان لے لیتا ہے، جو آنر ہے اور کرایہ دار ہے ان کے درمیان میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہوا، 1 سال کا ایگریمنٹ ہوا، فلاں تاریخ تک آپ کو رہنا ہے، یہ کرایہ ہوا، تمام معاملات طے ہو گئے، اس تاریخ میں طے ہو گیا کہ مکان بس اس تاریخ تک ہے اور خالی کر دیا جائے گا۔ جب وہ تاریخ آ گئی، اب جو آنر ہے اس کو حق ہے کہ اپنے مکان کو خالی کرا لے، اور کرایہ دار کو یہ حق نہیں ہے کہ تاریخ ختم ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں پر رہے۔ یہ ہے عدالت، یہ ہے عدل۔ العدل هو الانصاف۔ آنر، اس لیے کہ ایگریمنٹ ہے، آنر کا حق ہے کہ اس کو نکال دے،
اسی تاریخ اور اسی وقت جس تاریخ تک اور وقت تک ایگریمنٹ تھا نکال دے، اور اس کا حق نہیں ہے کرایہ دار کا کہ اس سے زیادہ ایک لمحہ بھی رہے۔ اس کو کہتے ہیں عدالت، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ لیکن اگر اس کو مکان نہیں ملتا ہے وقت پر اور آنر اس کے حالات کو دیکھتا ہے، آنر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تک تمہیں مکان نہیں ملتا ہے تم میرے مکان میں رہ سکتے ہو، یہ ہوتا ہے احسان۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو اب عزیزان گرامی، عدالت جب تک تھی ٹھیک تھا، حق تھا اس کا کہ اس کو نکال دے اور وہ چلا جائے، لیکن جو معاشرہ تھا وہ مکمل نہیں ہوا، معاشرے کے جو اوصاف حمیدہ تھے وہ مکمل نہیں ہوئے جب تک کہ احسان نہ آ گیا۔ آنر نے احسان کیا، اب معاشرے میں خوبصورتی آ گئی۔ اب عزیزان گرامی، امام نے کیا فرمایا؟ یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام تقوی الہی اختیار کرو اور احسان کرو۔ واضح ہوئی میری بات؟ یعنی صرف تقوی الہی کافی نہیں ہے، بلکہ تقوی الہی کی تکمیلی صفت احسان ہے، اور دوسروں کے ساتھ احسان بھی کرو، اپنے آپ کو سنوار بھی لو اور دوسروں کے ساتھ احسان بھی کرو۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہماری تمام عبادتوں کا مقصد ہے یہ تقوی الہی ہے، تقوی ہے۔ تو اب یہاں پر حمام فرماتے ہیں، پھر درخواست کرتے ہیں مولا آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا اتق اللہ واحسن، کہ حمام تقوی الہی اختیار کرو اور احسان کرو۔ مولا اور کچھ ارشاد فرمائیے، تو مولا نے یہ جملہ ارشاد فرما کے بس تأمل کیا، رک گئے، یہاں پر کلام پر توقف کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا مولا خطبہ ارشاد نہیں فرما سکتے کہ حمام نے درخواست کی اور مولا بولتے چلے جائیں؟ مولا کا کلام بھی امام ہوتا ہے، مولا کا ہر لمحہ امام ہوتا ہے، تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ امام نے توقف کیا، ایک تو سبق یہ دے دیا کہ دیکھو کوئی تم سے سوال کرے، درخواست کے، چاہے تمہیں آتا ہی کیوں نہ ہو، اس کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جواب دینے سے پہلے توقف کرو، سوچو، غور کرو۔ لسان العاقل وراء قلبہ، جو عاقل کی زبان ہوتی ہے اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ لسان الاحمق ہے، اور جو احمق کی زبان ہوتی ہے وہ دل کے آگے ہوتی ہے۔ وہ بولتا پہلے سوچتا بعد میں، عقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ امام نے کہا توقف کرنا چاہیے، تمہیں توقف کرنا چاہیے، مولا کائنات کے ایام چل رہے ہیں، یہ جواب دینے سے پہلے تمہیں کچھ سوچنا چاہیے، تأمل کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی جواب آتا بھی ہے، اس کا علم بھی ہے، تو اس کے جواب کو حسین بنا کر پیش کرو، توقف کرو، غور کرو۔ یہ مولا نے بتایا ہے، یہ ہمیں ایک تربیت دی ہے، یہ ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے۔ تو یہ خطبہ حمام، پھر اس کے بعد جب بہت ہی اصرار بڑھا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے، دوسری جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں جو توقف کیا، مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتق اللہ واحسن، تقوی الہی اختیار کرو اور دوسرے کے ساتھ احسان کرو، کہ حمام پہلے تقوی کی منزل میں اتر جاؤ، خود متقی بن جاؤ، تو خود بخود تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جب تم خود متقی بن جاؤ گے تو خود بخود تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ لیکن حمام نے پھر درخواست کی، مولا متقیوں کی صفات بیان فرمائے۔
خطبہ حمام میں نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولا نے تفصیلی خطبہ بیان کیا اور اس انداز سے خطبہ بیان کیا کہ حمام چیخ مار کر ایک بار گر پڑے اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، دنیا سے چلے گئے. جو متقین کے صفات ہیں، ہم اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں. ایک بار خطبہ حمام پڑھنے کی ضرورت ہے. آج کی 21ویں تاریخ ہے، یہ میسیج ہے، اہم میسیج ہے. باہر جائیے، نہج البلاغہ کو اٹھائیے، لائبریری میں موجود ہے. اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، جہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں، خطبہ حمام کو ایک بار پڑھیں تو یہ مولا کائنات کے لیے بہترین خراج عقیدت ہے، بہترین خراج عقیدت ہے. ان کو پڑھیں، دیکھیں متقی کسے کہتے ہیں، مولا اپنے چاہنے والوں کو کیسا چاہتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے، ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے. حمام نہ برداشت کر پائے، جو وقت کے عابد و زاہد تھے، نہ برداشت کر پائے. تو اب ہم اپنا محاسبہ تو کریں کہ ہم کس منزل پر کھڑے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچے مولائی بن جائیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچے عاشق بن جائیں مولا کے. صرف نعرے کافی نہیں ہیں، زبان سے یہ لقلقے زبانی کافی نہیں ہے. کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم امام المتقین کے چاہنے والے ہیں، ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزش ہو جاتی ہیں، لیکن لغزشوں پہ خطا جو ہے شرمندہ ہونا، یہ بھی سکھایا ہے امام نے. آپ دیکھیے دعائے کمیل ہے، جس دعائے خضر بھی کہتے ہیں. جناب کمیل کو جو تعلیم دی ہے، مانگنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، کس طریقے سے اللہ سے اپنی بات منوائی جائے، اپنے آپ کو معاف کرایا جائے، امیر المومنین نے سکھایا ہے. جو مناجات ہیں، مناجات امیر المومنین، آپ دیکھیے، غور فرمائیں کس انداز سے امام نے ہمیں تربیت کی ہے، کیسے تعلیم دی ہے کہ کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے، کس طرح سے معاف کرایا جائے، کس طرح سے گڑ گڑایا جائے خدا کے سامنے. تو اللہ نے، جو امیر المومنین نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہمیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے. یہ ایام امیر المومنین ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی مناجات پڑھنے کی ضرورت ہے. نہج البلاغہ کے خطبہ حمام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یوں تو پوری نہج البلاغہ ہی ایسی کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر ہے. فصاحت و بلاغت میں جو سرچشمے ہدایت ہے، ایسی کتاب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، محروم ہے دنیا. لیکن ہمیں غور کی ضرورت ہے، اس پر فکر کی ضرورت ہے. لیکن اس میں خطبہ حمام جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، تقوی سے متعلق ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس میں متقین کے صفات امام نے بیان کی ہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اب خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزش ہو جاتی ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن پھر مناجات کا طریقہ بھی تو بتایا ہے، توبہ کا طریقہ بھی بتایا ہے، گناہوں کو معاف کرانے کا طریقہ بھی بتایا ہے امیر المومنین نے. تاریخ میں ملتا ہے، واقعہ ملتا ہے کہ آپ چاہنے والے خطا کر گئے. ایک چاہنے والا ہے، بہت توجہ، ایک چاہنے والا ہے، گناہ کیا اس نے، چوری کی، چاہنے والا تھا، چوری کی ہے اس نے، خطا کی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. بہت توجہ، رنگے ہاتھوں پکڑا، مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا گیا. مولا کائنات، ظاہر سی بات ہے، قرآن سے فیصلہ کرنے والے ہیں. ان کے یہ نہیں ہے کہ یہ اپنا ہے تو چھوڑ دیا جائے، جیسے آج کے سیاسی اثرات کرتے ہیں، یہ اپنا قریبی ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے، دوسروں کو پکڑا جائے، یہ دوسری پارٹی کا ہے. مولا کائنات کے یہاں اپنا اور غیر نہیں تھا، فیصلہ قرآن سے ہوگا. علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی اور قرآن میں جدائیگی نہیں ہے. مولا کائنات کی خدمت میں آیا، لایا گیا.
مولا یہ آپ کا چاہنے والا اس نے چوری کی ہے۔ مولا کائنات نے کہا جو قرآن نے فیصلہ کیا ہے سزا دی جائے گی، چور کی سزا ہے، انگلیوں کو کاٹا جائے گا، ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ چاہنے والا تھا مولا، ٹھیک ہے آپ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میں نے آپ کو اپنا امام مانا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا چاہنے والا بھی تو ہو، میں نے آپ کو اپنا امام مانا ہے، مولا آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ مولا کائنات نے اس کو سزا دی، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا شریعت کے مطابق۔ وہ چلا گیا، وہاں سے نکلا، انگلیوں سے خون رس رہا ہے، راستے میں جو تاک لگائے ہوئے رہتے تھے انہیں موقع مل گیا، اور مانو علی کو مولا، بہت مانتے تھے، بہت علی ولی اللہ، علی کا دم بھرتے تھے، ہر وقت نعرے حیدری لگاتے تھے، بہت نعرے لگاتے تھے۔ مل گئی سزا نا، سزا مل گئی، اور مانو علی کو مولا، مان لیا، ہاتھ کٹوا لیے۔ وہ شخص وہیں پر دشمنوں کے درمیان وہیں پر سجدے میں گر جاتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے علی جیسا مولا دیا، جس نے دنیا میں سزا دے کر جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ثانی گرامی ملاحظہ فرمایا، یہ دشمنوں کے طنز مولا کائنات کے کانوں تک پہنچے۔ میں نے سزا دی ہے اپنے چاہنے والے کو، لیکن جو دشمن ہیں وہ طنز کر رہے ہیں۔ امام حسن سے کہا بیٹا حسن جاؤ بلا کے لاؤ۔ امام حسن علیہ السلام اٹھے، تیز قدموں سے چلے اور اس کے کاندھے پر جا کر ہاتھ رکھا، چچا جان بابا نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ارشاد فرمایا، چچا جان بابا نے یاد کیا ہے، ابھی سزا ملی ہے۔ امام حسن نے کہا چچا جان بابا نے یاد کیا ہے۔ گویا امام حسن نے بتا دیا کہ تقوی الہی اختیار کرو، ہم تم سے رشتہ جوڑیں گے، تمہیں نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے بن جاؤ، ہم تمہارے بن جائیں گے۔ امام حسن اس کو ساتھ میں لاتے ہیں، مولا کائنات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں میں نے سنا ہے تمہارے اوپر طنز کیا جا رہا ہے، لاؤ اپنا ہاتھ نزدیک لاؤ۔ ہاتھ نزدیک کیا مولا کائنات کے نزدیک۔ مولا کائنات نے جیسے ہاتھ نزدیک آیا اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے ملا دیا، جو کٹی بھی انگلیاں تھی جڑ گئیں۔ میں کہوں گا مولا جب جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں، اور جب کاٹا تھا تو یہ انگلی جوڑی کیوں؟ شاید امام ارشاد فرمائے وہ میری عدالت کا تقاضا تھا کہ ہاتھ کو کاٹ دیا، یہ محبت علی کا تقاضا ہے کہ ہاتھ جوڑ دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فیضان گرامی، جو تقوی الہی ہے وہ اہل بیت سے قریب کرتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے، اور یہی بنیاد ہے، زندگی کی بنیاد تقوی الہی ہے کہ وہاں امام نے جو فرمایا، چھٹے امام نے، کہ وہاں نظر آؤ جہاں اللہ نے موجود رہنے کا حکم دیا، اور وہاں غیر حاضر رہو جہاں سے روک دیا۔ یہی تقوی ہے۔ آج ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً سچے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان کے پسماندگان کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج غم کی تاریخ ہے، میں کہوں گا آپ سب اپنا غم، اپنے باپ کا غم منانے کے لیے موجود ہیں، اپنے باپ کا غم منا رہے ہیں،
لیکن اللہ اکبر، آج وہ تاریخ ہے جب امام کا غم منایا جا رہا ہے۔ آج آپ اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا غم منا رہے ہیں، لیکن آئیں علی کے گھر میں آئیں، صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ زینب اپنے باپ کی جدائی کا مرثیہ پڑھ رہی ہیں، امام حسن امام حسین گریہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے مسلسل سماعت فرمایا ان دنوں میں کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں چلے ہیں، ابن ملجم کو جگایا کہ ابن ملجم اٹھ نماز پڑھ۔ مولا نے ایک سبق یہاں بھی دے دیا کہ جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے دیکھنا چاہے گا؟ اپنے قاتل کو جگایا، نماز پڑھ۔ امام مصلی عبادت پہ پہنچے اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، امام سجدے میں تھے اور جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا، سر شگافتہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی سر پر ضربت لگی، امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جزاکم اللہ جزان خیرہ۔ ہاں زیادہ رو، مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کو نزدیک بلایا، بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ۔ امام حسن نے نماز مکمل کرائی، اپنے بابا کو نماز کے بعد پکڑتے ہیں اور دیوار سے سہارا دے دیتے ہیں، دیوار کے ذریعے سے بیٹھا دیتے ہیں۔ ایک بار مولا کائنات نے امام حسن کی طرف دیکھا، بیٹا حسن تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کیوں رہے ہو؟ صبر کی تلقین کی، بیٹا حسن روتے نہیں ہیں، تمہارا باپ زندہ ہے۔ امام حسین کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا، صبر کی تلقین کی، بیٹا حسین تمہارا بھائی موجود ہے، تمہارا باپ زندہ ہے، روتے نہیں ہیں۔ محمد حنفیہ آ گئے، محمد حنفیہ کو سینے سے لگایا، اے میرے لال محمد حنفیہ روتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عباس نزدیک آئے، حضرت عباس 17-18 سال کا سن ہے، حضرت عباس نزدیک آئے اور حضرت عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا عباس تمہارا باپ زندہ ہے، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، محمد حنفیہ موجود ہیں، صبر کرو۔ اللہ اکبر، علی حسن کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، حسین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، حضرت عباس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، محمد حنفیہ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی علی تمام بچوں کو تلقین کرتے کرتے جب اپنے گھر پر پہنچتے ہیں اور جناب زینب کو روتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا، اللہ اکبر، تو مولا کائنات سے رہا نہ گیا، ایک بار چیخ نکل جاتی ہے اور زینب کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب و امیر المومنین کافی دیر تک روتے رہے۔ جزاکم ربکم جزان خیرا۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا اے زینب الیمقام، ارے باپ کے سر پہ ضربت لگی، آپ سے برداشت نہ ہوا، ارے آپ کو دلاسا دینے والا آپ کا باپ موجود ہے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، ارے آپ کا بھائی ہے، شبر ملعون ہے، خود خنجر ہے، خود خنجر چلا رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آزادہ رو، آزادہ رو۔ مولا کائنات 19ویں تاریخ گزر گئی، 20 تاریخ گزر گئی،
21ویں تاریخ آئی، ہزاداروں مولائے کائنات نے صحابہ کو وصیتیں کی۔ جب صحابہ چلے گئے، امام حسن سے کہا بیٹا حسن جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں سب کو بلا لو، جتنے عزیز و اقارب تھے، اولاد تھیں، بچے تھے، سب کو جمع کیا۔ اور جب سب جمع ہو گئے ایک بار اپنے بیٹے حسین کو بلایا، نزدیک بیٹھایا اور مولائے کائنات نے فرمایا بیٹا حسن ارے کھانا بھی لے کر آؤ، پانی بھی لے کر آؤ۔ جب کھانا پانی آ گیا مولائے کائنات نے ایک لقمہ اٹھایا اور امام حسین کے منہ میں رکھ دیا، اس کے پاس پانی پلایا، کہا بیٹا حسین تمہاری ماں کی وصیت تھی اے ابو الحسن، ارے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کو بھوک بہت لگتی ہے، ارے پیاس بھی بہت لگتی ہے، میں نے تمہاری ماں کی وصیت پہ عمل کیا۔ اللہ اکبر، عزادارو، ارے کتنا خیال میں کہوں گا مولا آپ کو اپنے بیٹے کا کتنا خیال تھا، لیکن ہائے کربلا میں آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے، اور زینب تلے زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، آواز دے رہی ہے اے عمر صاحب میرا باجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑے دیکھ رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مختار حسین حکیم ابن محمد حکیم کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک وعلی آبائک الطاہرین، السلام علیک وعلی ابنائک المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیکم عین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک انیس النفوس ایہا المدفون بارض الطوس، السلام علیک ایہا السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیک یا فاطمة المعصومہ بقم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک صاحب العصر والزمان، السلام علیک خلیفۃ الرحمن، السلام علیک شریک القرآن، السلام علیک تفسیر الفرقان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، جعلنا اللہ من اعوانک وانصار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی